السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب سے تعبیر تک کا سفر تمام ہوا، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ پاکستان کی تکمیل ہوگی دو طرح سے، پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی، ان تمام علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد، ان مقبوضات کو پاکستان میں ملانے کے بعد، جو اصولی طور پہ تقسیم بر صغیر کے وقت، تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں آنے چاہیے تھے، ان میں مقبوضہ کشمیر سر فہرست تھے۔ اور دوسری پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی، جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اس مقصد سے پاکستان کو ہمکنار کر کے، اس مقصد کے حصول کے بعد پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی، کتاب و سنت کے نفاذ کے بعد۔ ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں انہی راہوں کو کھوجیں، انہی ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی، کس طرح پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں، بہت بڑا نام ہے یہ یہاں خاص کر سعودی عربیہ میں، جاوید بٹ صاحب۔ جاوید بٹ صاحب بنیادی طور پہ صحافی بھی ہیں، سینئر صحافی۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑی قربت رہی ہے، ان کے سفروں میں رہے ہیں مختلف امریکہ، مختلف جگہوں پہ جب میاں صاحب گئے وہاں پہ اس وقت یہ ان کے ساتھ رہے۔ 30-35 سال سے صحافت میں ہیں۔ تو سب سے پہلے خوش آمدید بٹ صاحب آپ کو۔ بہت شکریہ جی، یہ اپنا اردو 24 اردو نیوز میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، فردوس جمال صاحب۔ بہت نوازش۔ اچھا بٹ صاحب، سب سے پہلے بغیر کسی تمہید کے میں آپ سے سوال کروں گا۔ جی جیسے کہ آپ میاں صاحب کے ساتھ بہت آپ کی قربت رہی، اور میاں صاحب ان دنوں اڈیالہ میں ہیں، آپ پچھلے دنوں گئے تھے میاں صاحب سے، آپ کی ملاقات کوٹ لکھپت میں میاں صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ جی تو کیا حال ہے میاں صاحب کے؟ میاں صاحب کے ساتھ ظاہر ہے جو موجودہ حالات کے ہونے کے باوجود ان کو سزا دی ہے اور اس کوٹ لکھپت جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ تو ان کی ایک تو پہلے بھی صحت کا مسئلہ تھا، اور انہوں نے ابھی بھی ان کو صحت کا مسئلہ ہے، اور ان کے لیے پچھلے دنوں انہیں ٹیسٹ بھی انہیں کروانے نہیں دیے، جبکہ ان کے خصوصی جو ڈاکٹر ہیں وہ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ٹیسٹ کروا لیے جائیں۔ حکومت نے وہ ٹیسٹ کرانے سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا چند دن صبر کیا جائے۔ تو نواز شریف کا حوصلہ بلند ہے۔ ان کے بازو میں کوئی درد ورد ہے؟ ان کے بازو میں بھی درد تھا، ان کے آلریڈی ان کا آپریشن ہو چکا ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو چکی ہے۔ اچھا۔ تو اس کے باوجود ان کو ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے انہوں نے جو سجیسٹ کیا تھا کہ ان کے لیے یہ ٹیسٹ کروائے جائیں، تو حکومت اس سے بھی ٹال مٹول لے رہی ہے کام۔ تو حکومت کو چاہیے کہ آپ کم از کم انسانی ہمدردی کے تحت اس طرح کے جو ہے نا رویہ رکھا جائے کہ ایک وہ سابقہ آپ کا 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، ایک بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہے، تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو لیڈروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ کے خیال میں مطلب کوئی لیڈر اگر جیل میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ خصوصی سلوک ہونا چاہیے؟ نہیں، سلوک وہی ہوتا ہے، پروٹوکول ملنا چاہیے۔ ابھی میاں صاحب کے لیے تو کھانا تو گھر سے آ رہا ہے کم از کم۔ یہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ وہ سیاسی قیدی ہیں، ٹھیک ہے، ان نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ وہ جس میں ان کو وہ سزا ہوئی ہے، وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، اور سیاسی قیدی کو جو ہے، اور وزیر اعظم سابق پاکستان رہ چکی ہیں، اور ان کو اسی نسبت سے جو ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک اس طرح کے قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے حوالے سے یہ بھی مفروضے افواہیں بہت ساری سوشل میڈیا پہ نکل رہی کہ اندر ان سے صفائی کروائی جاتی ہے، وہ اپنے کمپاؤنڈ کی خود صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، یہ چیزیں آپ مل کے آئے کیا اس کی حقیقت ہے؟ ہم نے تو سنا ان کو بڑا پروٹوکول اندر مل رہا ہے۔ یہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی کہا ہے کہ ان کو جو ہے پہلے تو مشقت کے طور پہ جو ہے نا سزا میں مشقت کی دی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہے۔ صحیح۔ اس کے لیے جو انہوں نے ایک دیا ہوتا ہے اسسٹنٹ ساتھ، اس نے کہا نہیں آپ اپنے کمرے کی خود صفائی کریں، اور پہلے یہ تھا کہ آپ کچھ جو قیدی ہیں ان کو پڑھائیں۔ تو میاں صاحب نے کہا دیا کہ میں کچھ جو قیدی ہیں ان کو پڑھاؤں گا بھی، تو پھر انہوں نے اپنے کسی بھی جو ہے نا مسلط کے تحت یا انہوں نے حفاظتی تحت کے تحت یہ مناسب نہیں سمجھا جیل انتظامیہ نے کہ کسی قیدی کو ان سے جو ہے وہ پڑھایا جائے۔ صحیح۔ تو اچھا چلیں، آپ ان کے ساتھ سفر میں بھی رہے، ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں، بڑی ملاقاتیں آپ کی ان کے ساتھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں دیکھا آپ نے مشورے بھی دیے ان کو، تو میاں صاحب ٹوٹ چکے ہیں؟ میاں شریف جو ہے نا، میاں نواز شریف صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے فیصلہ جو کر لیتا ہے اس پہ سٹینڈ لیتا ہے، اور ہمیشہ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے دیر بدیر جو ہوتا ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے۔ اچھا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دور میں بھی، اس موقع پہ بھی، کہ جو بھی اس نے موقع پہ سٹینڈ لیا ہے وہ اس کا وہ جو سٹینڈ ہے وہ ٹھیک رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے دیکھیں ووٹ کو عزت دو، سول سپریمیسی کی بات کی، ووٹ کو عزت دو کی بات کی، وہ ساری چیزیں
ختم ہو گیا، اب کوئی اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، اس کے ووٹرز بھی اس چیز کو نہیں لے رہے، ختم ہو گیا، وہ ایک وہ تھا بہاؤ تھا، وہ ختم ہو گیا. لیکن اب ان کے چھوٹے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جی سارا کریڈٹ اس کو آرمی چیف کو دے دیا، تو کہہ رہے ہیں جی وہ بوٹ پالشی کی طرف پھر جا رہے ہیں. نہیں آپ ابھی مطلب میاں صاحب کا فارمولہ فیل ہو گیا، شہباز صاحب کا فارمولہ آپ کو دیکھیں دو چیزیں آپ جو ہے نا وہ گڈمٹ کر کے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ہے انہوں نے جو ابھی ریسنٹ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ جو عدالتیں جو ہیں فوجی عدالتوں کے لیے بڑھایا جائے، وہ فوجی عدالتوں کا قیام اس لیے بڑھا رہے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تھی نا، وہ دہشت گرد جو تھے ان کو فوری سزا کے لیے اس کے لیے فوجی عدالتیں جو ہے وہ ضروری تھی. اور اسی کے استحکام کے لیے یہ ضرب رد الفساد یا دوسری جو ہوئی ہیں، یا اس سے ملک کا جو دہشت گرد تھے، ٹیررسٹ تھے، ان کو فوری سزا کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام یہ ہماری حکومت نے ہی کیا تھا، منظوری دی تھی. اب بھی ہم اس کے حق میں ہیں کیونکہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، پاکستان میں امن کیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر الحمدللہ ہماری حکومت جب تک تھی اس ٹائم تک پاکستان میں مکمل آلموسٹ امن ہو چکا تھا. کراچی سمیت، وزیرستان سمیت سب علاقے امن محفوظ ہو چکے تھے. اب تو ان جو موجودہ حکومت آئی ہے اس کو تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اس کو ایک ایسی زمین دی ہے، ایک ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں یہ کھل کے ملک کی معاشی ترقی کر سکیں، ملک کے بہترین مفاد میں کام کر سکیں. امن کا کریڈٹ سابقہ جو 5 سال تھے اس میں اب نون لیگ کو دینے جا رہے ہیں جی. لیکن اس میں ایک تو مسئلہ یہ، میں اس لیے مجھے کوئی شک نہیں، میں کھلے دل کے ساتھ دینا چاہوں گا. ایک طرف تو آپ کہہ رہے جی ان 5 سالوں میں فوج نے آپ کو کھل کے کام کرنا نہیں دیا، دوسری طرف آپ امن کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں. دیکھیں یہ تضاد نہیں ہے؟ نہیں، تضاد دو چیزوں کا ہے. تضاد نہیں ہے. جو نیچرل ہمارے فوجی ہیں وہ آپ کو سمجھتے ہیں وہ جفا کش ہیں، بہادر ہیں، ان کی پوری دنیا میں ایک جو ہے ایک نام ہے. ٹھیک ہے. پالیسیز جو ہوتی ہیں، بعض پالیسی ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کی اور ان کی میں تھوڑا سا نا وہ ٹکراؤ آ جاتا ہے. صحیح. اصل میں سمت دونوں کی ایک ہی ہوتی ہے. صحیح. سمت ایک ہے، نیت میں فطور نہیں ہوتا، سمت کا تعین ہوتا ہے لیکن رستہ مختلف طریقہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے یا ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا تاثر دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی فوج، مسلم لیگ کی بنیادی پاکستان نظریہ پاکستان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، تو ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اچھا چلے، قبل اس کے ہم حکومت پہ منتقل ہو جائے، حکومت پہ کرٹیسائز کریں، اس کی تنقید کریں. آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے اپوزیشن کل جمع ہو گئے، ان کے چیمبر پہ ملاقات ہو گئی، زرداری صاحب بھی بیٹھے. لیکن زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب نے تو ادھر لاہور میں گھسیٹنا تھا، وہ سارا کچھ وہ سارے ملتوی ہو گئے، یو ٹرن لے لیا. تو شہباز شریف صاحب کا یو ٹرن کیوں نہیں میڈیا پہ آ رہا ہے؟ اچھا، بہت اچھی بات کی. آپ یہ بتائیں کہ ان کو اکٹھا کرنے میں کس نے کردار ادا کیا؟ تحریک انصاف نے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کہ یہ ایک کمبائنڈ اپوزیشن بنے. لوگ پاکستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ این آر او کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے مقدمات کو التوا کرنے کے لیے یا اس میں ریلیکس لینے کے لیے. ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا سٹینڈ مسلم لیگ نون کا وہی ہے جو پہلے تھا، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو اب پیچ اپ ہو رہا ہے یا جس کی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، اس کا محرک جو ہے وہ خود تحریک انصاف ہے. اس نے خود ان دونوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ یہ اب جس اپوزیشن کا رول کریں گے یہ موجودہ حکومت کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا. موجودہ حکومت جو ہے چل نہیں رہی، یہ رینگ کر چل رہی ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ موجودہ حکومت ہے، ہماری نوجوان یوتھ نے ایک بہت انہوں نے ایک اس طرف ہم آئیں گے. جی. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اکٹھا کرنے میں، ان کو جمع کرنے میں تحریک انصاف کا ابھی آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ان کا اپنا اتحادی اختر مینگل صاحب وہ بھی ان سے نالاں ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹائم جو ہے تاج سے خارج ہو جائیں، وہ ویسے بھی اپوزیشن بنچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کل کا وزیر اطلاعات ہمارے محترم فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک ایسا بیان داغ دیا ہے، وہ بیان داغ دیتے ہیں، اس کو بعد میں پتہ نہیں لگتا کہ میں نے بیان کیا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کاف لیگ کے اندر ہم نے فارورڈ بلاک نہیں بنایا، یہ ہم نے ابھی تک فارورڈ لیگ. اب ظاہر ہے وہ اپنے اتحادی کو
اپنے اتحادی کو بھی یہ جو ہے نا وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. اچھا چلے آپ مجھے بتائیں, حکومت کی طرف آتے ہیں. تو آپ پاکستان جا کر آئے, دیکھا بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے لوگوں سے ملا, سیاستدانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہو گئی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے صحیح؟ حکومت کے کام سے, کارکردگی سے 6 مہینے کے آپ مطمئن ہیں؟ عوام مطمئن ہے پاکستان کے؟ میں سر الحمدللہ پورے 6 مہینے کے بعد پاکستان سے واپس 4 دن پہلے آیا ہوں. الیکشن سے 5 دن پہلے گیا تھا. میں نے الیکشن ہوتے دیکھے ہیں, حکومت کو بنتے دیکھا ہے, سنورتے دیکھا ہے, بگڑتے دیکھا ہے. جس حال میں یہ لے کے آ رہے ہیں میں اس کا عینی شاہد ہوں. میں بہت سے منسٹرز کو ملا ہوں, بہت سے اپوزیشن لیڈر کو ملا ہوں, ہر طبقہ فکر سے ملا ہوں, اہل صحافت سے ملا ہوں. انہوں نے جتنی قدغنیں لگائی ہیں یا جو کچھ کیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 6 مہینے مشاہدہ کیا میں نے. تو یہ حکومت چل نہیں رہی بلکہ رینگ رہی ہے. اس کو رینگنے اچھا پھر اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے بہت سی توقعات, بہت سے وعدے کر دیے تھے. اگر یہ وعدے توقعات نہ کرتے تو عوام کہتی کہ 6 مہینے کو اتنا بڑا پیریڈ نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور ہم بھی اس کا کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں کوئی چیز نشو و نما نہیں پا جاتی, لیکن کم از کم ایک سمت کا تعین تو ہو جاتا ہے نا. اپنی پالیسی تو دے دیتے ہیں کہ پالیسی ہماری یہ ہوگی. میں نے جب یہاں سے چھٹی گیا ہوں تو ریال جو ہے وہ 28 روپے کا تھا. آج میں واپس آیا ہوں تو 37 کا ہو گیا. 10 روپے فی ریال کا فرق پڑ گیا. $1 جو ہے وہ 140 کے اوپر چلا گیا. پاکستان میں مہنگائی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے. روٹی جو ہے 12 روپے ہو گئی ہے, نان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں, ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں ابھی انہوں نے, آپ اسے کیا کہیں کہ کسٹم ڈیوٹی انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے. فار ایگزامپل وہاں پہ ہمارے دوست کسی نے ٹونر منگائے, لیدر ٹونر کیٹریج, جس پہ $2 ڈیوٹی لگتی تھی, اب انہوں نے $60 کر دی ہے. اب ڈالر ویسے 140 کا ہو گیا ہے. دوائیاں آپ نے دیکھی ہیں وہ بھی 40% مہنگی ہو گئی ہیں. اب حج کے لیے پہلے 2,80,000 روپیہ ہوتا تھا, اب 4 لاکھ ہو گیا ہے. اصل میں قیمتیں وہی ہیں ریال کے حساب سے اگر تقسیم کیا جائے پچھلے سال سے, لیکن ہمارا ڈی ویلیو ہو گیا. پیسہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے, لڑکھڑا رہا ہے کہ وہ بوجھ بن گیا پاکستان کی عوام کے لیے. پاکستان کی عوام کے تنخواہ تو نہیں بڑھی, ان کو مراد تو نہیں مل گئی, ان کے لیے وہ کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آ گئی کہ جس سے وہ مستفید ہو رہے ہوں. یہ سارا بوجھ غریب پہ چلا گیا ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ دیکھیں, یہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سے جو پہلی حکومت تھی جی اس نے قرضے لے کے ادھار پہ ملک چلایا. جی مصنوعی طور پہ چیزیں ٹھیک ہے نا وہ روک کے رکھی, قیمتیں بڑھنے نہیں دی, ڈالر باہر سے لے رہے تھے یہاں لا کے خرچ کر رہے تھے, اور بہت بڑا قرضے کی بہت بڑی مطلب اماؤنٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے قوم کے اوپر چڑھا دیا. جی لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم قوم سے سچ بول رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. ایک تو IMF کے پاس ابھی تک نہیں گئے, جی اور دوسری آپ نے جیسے سوال کیا کہ آپ نے بات کی کہ مطلب مہنگائی بڑھ گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو سابقہ قرضے ابھی وہ ان کی ادائیگیاں کر رہے ہیں. سر دیکھیں, جب سے پاکستان مارد وجود میں آیا ہے قائد اعظم کے بعد, پاکستان نے ہمیشہ ہر حکومت نے قرضہ لیا ہے, اور تسلسل سے حکومتیں قرضہ لیتی آ رہی ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں, ہر حکومت دیکھیں حکومتیں, لیکن جس ریکارڈ میں مطلب بڑی تعداد میں قرضہ آپ کی حکومت کے دوران لیا, سابقہ کوئی مثال بھی نہیں مل رہی ہے اس کی. سر ایسی بات نہیں ہے. یہ جو قرضہ لیا جاتا ہے اس کو آن گراؤنڈ نظر آنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وہاں دیکھیں آن گراؤنڈ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر قسم کی ایک چیز بنی نظر آ رہی ہے کہ جی پاکستان میں سٹرکچر تیار ہوا ہے, روڈز کا انفراسٹرکچر ہوا ہے, ہاسپٹلز بنے ہیں, اسکول بنے ہیں, میٹرو بنائی, اس پہ قرضہ لے کر آ گئے, لیکن سر یہ دیکھیں کیس چل رہا ہے اس کا دنیا کے ہر ملک میں, ہر دنیا کے میٹروپولیٹن ملک میں چلے جائیں. ایسے منصوبے لگائیں جو آپ کو ڈالر کما کے نہیں دے رہے ہیں. سر میں عرض کر رہا ہوں نا, کیا ہوتا ہے یہ منصوبے یہ ایک دن کے لیے نہیں بنائے جاتے, 10 سال کے لیے نہیں بنائے جاتے. یہ حکومت 40 سال کے منصوبے رکھ کے ذہن میں رکھتی ہے. ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے, ہمارے موجودہ بچوں کے لیے, ہمارے لیے منصوبے بن رہے ہیں کہ یہ ایک تسلسل رہے گا. جیسے موٹر وے بنی تھی آج سے 20 سال پہلے, 23 سال ہو گئے غالباً اس کو بنے ہوئے. اس ٹائم وہ 20 ارب روپے میں بنی تھی پاکستانی. آج ہم نے کالا شاہ کاکو سے یہ ادھر روڈ بنائی ہے شادرہ تک, یہ 20 کلومیٹر کے 22 کلومیٹر 23 ارب روپے میں بنی ہے. آپ امیجن کر لیں کہ 20 کلومیٹر اور وہ 450 کلومیٹر بن گئی ایک موقع پہ. اس کے پیسے بھی جو ہے وہ سارے ریکور ہو گئے ہیں. اور وہی آپ کی موٹر وے جو ہے وہ ایز اے رن وے بھی جنگی حالات کے اندر آپ اس کو رن وے کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ پورے پاکستان میں چلے جائیں,
گلگت بلتستان سے چلے جائیں، ہزارہ سے ہوتے ہوئے پشاور، راولپنڈی سے کراچی تک چلے جائیں، آلموسٹ جو ہے آپ کو ڈبل ٹریک مل رہا ہے. اس میں ایک تو سپیڈی کام. آپ لوگوں کی ترجیحات یہ تھی کہ صرف سڑکیں بنائیں؟ نہیں، قوم نہیں بنانی تھی، تعلیمی ادارے نہیں بنانے تھے، کالج یونیورسٹیز نہیں بنانی. آپ نے لسٹیں دیکھی ہیں، روزگار پیدا نہیں کرنا. روزگار بھی دیا ہے. روزگار کیسے ہوتا ہے؟ کنسٹرکشن ہوگی، روزگار ہوگا. اس کے ساتھ ساری اسٹیل مل چلے گی، اس کے ساتھ سیمنٹ ہوگا، بجری ہوگی، ریت ہوگی. پی آئی کی رپورٹ آ گئی 2013 سے لے کر 2018 تک جہاز کم ہو گئے، خسارے میں چلتا رہا، ریلوے خسارے میں چلتا رہا، ادارے تو برباد کیا آپ لوگوں نے. سر آپ نے دیکھا پاکستان ریلوے، ہمارے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے جب چارج لیا تو پاکستان ریلوے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا کہ ٹرین کب چلنی ہے، کہاں پہ رکی ہوئی ہے، کہاں پہ ڈیزل ختم ہو گیا ہے. ان کے پاس تو سنگل ڈے کا بھی ڈیزل نہیں ہوتا تھا. ٹرین نئی حکومت نے 6 مہینے میں 20 ٹرینیں چلائی. کون سی؟ شیخ رشید صاحب کی. سر جی شیخ رشید صاحب 15 کروڑ شیخ رشید صاحب کو تو بڑے وہاں پہ نا لوگ پیار سے کہتے ہیں مسٹر چھک چھک اور مسٹر بک بک کے نام سے اس کو کہا جاتا ہے، مشہور اس کے نام کو کہا ہے. اس نے وہی ٹرینیں جو ہے نا ان کا نام بدل کے، چیز بدل کے، اسی کے 3 مہینے کے اندر 4 ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، یہ بھی اس کی ریشو دیکھ لے. یہ دیکھیں ہمیشہ پاکستان کے اندر اگر ریل بھی چلی ہے تو ریل کی جو گڈز ہوتی ہیں نا وہ پروفٹیبل ہوتی ہے. جو پیسنجر کو لے کے جانا ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ متوازی رہتی ہے، اس میں کوئی اتنا پروفٹ نہیں ہوتا. اصل ہوتا ہے جو گڈز ٹرانسپورٹ اس کے اوپر جو ہے نا موومنٹ ہوگی وہ جتنی اس کے لیے. اسی دور میں ہماری سابقہ حکومت نے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے جتنی محنت کی تھی یہ سب کریڈٹ اس کے جاتا ہے کہ اس نے اس کو ایک ایسا ہموار فیلڈ دے دی تھی کہ اس کے اندر ہم نے کتنی ٹرینیں باہر سے منگوائی تھی، کتنے انجن منگوائے تھے، لوکوموٹو انجن آئے تھے پاکستان کے اندر. تو ایک ہم نے پورا سیٹ اپ دیا جس کے اوپر یہ آ کے کر رہی ہیں. تو اس لیے اس میں ابھی تو بہت سارے 220 کے کتنے انجن جو ہے ناکارہ پڑے ہیں. سر دیکھیں. اچھا پی آئی میں یہ کیا کہ مطلب جعلی وہ ڈگریوں پہ میٹرک پاس جو پائلٹ لگا لیے. سر یہ نون لیگ کے نہیں ہیں، نون لیگ کے دوار کے نہیں لگے ہوئے. مجھے نہیں پتا جس دوار کے ہیں. یہ کورٹ سپریم کورٹ کے پاس کیس گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. جس دور میں بھی لگے ہیں، جس ڈگری پہ بھی لگے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹ عوامی سطح کے کچھ سوالات جو عوام کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی. میں ابھی ٹریول کیا پی آئی پہ، ایک میں آپ کو اپریشیٹ کر دوں پی آئی اے کی. اچھا کوئی ضروری نہیں کہ ہم لوگ ہر چیز میں کوتاہی کریں. میں ابھی آیا ہوں، یہ فلائٹ نمبر تھی یہ 10 جنوری کو، یہ 747 تھی مدینہ، لاہور سے مدینہ کے لیے. 777 جہاز تھا، فل لوڈڈ جہاز تھا. تو ماشاءاللہ پورا سٹاف جو ہے، لیکن چوہے بھی تو میاں صاحب نہیں وہ دیکھیں جی ابھی پورا جو سٹاف تھا اس نے ہم تن گوشت کے جہاز میں چوہے نکلے ان کے. وہ سر دیکھیں جی وہ ایک آدھا واقعہ ہو جاتا ہے جس کو چھال دیا جاتا ہے. ظاہر ہے کارگو کے وہ سپیس ہوتا ہے، بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ کسٹمر کی آ جاتی ہے، کسی چیز میں سے آ جاتا ہے، اس کو پھر ہائی لائٹ کر دیا جائے. ایشو نہیں بنانا چاہیے. جو سوال کر رہا تھا نہیں میں پی آئی کو ذرا کریڈٹ دے دوں کہ پی آئی نے امپروو کیا ہے. میاں صاحب کے بازو میں درد ہو رہا ہے، علاج کرنے کے لیے اندر کی خبر ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ باہر جائیں لندن. شہباز شریف صاحب کی کمر میں درد ہو رہا ہے، اس نے بھی لندن جانے کے لیے درخواست دے رکھی ہے. کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال لندن میں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے علاج کرنے کے لیے باہر کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ملک میں انہوں نے ایسے کوئی ہاسپٹل نہیں بنایا کہ اپنے عام آدمی کا علاج کر سکے، خود کا علاج کر سکے، اپنے بچوں کا علاج کروا سکے. سر آپ پاکستان کے اندر لاہور میں چلے جائیں، بہترین ہاسپٹل موجود ہیں، ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے ٹھیک، اور اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی صحت، ظاہر ہے آپ کو اپنی زندگی اور صحت سے زیادہ کوئی چیز تو عزیز نہیں ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ ضرور اپنا علاج جو ہے، یہ تو ایک سنت بھی ہے کہ اپنا علاج ضرور کرانا چاہیے، اچھے سے اچھی جگہ پہ کرانا چاہیے. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اسے بہتر کرا لیں آپ. دنیا بھر کے جو حکمران ہیں یا جو جن کے پاس صاحب حیثیت ہیں وہ اپنا علاج بیرون ملک کراتے ہیں. عمران خان صاحب کی مثال دے رہا ہوں، یہ تو فزیوتھراپی کرانے کے لیے برطانیہ چلے گئے تھے. یہ تو وزیر اعظم اب بنے نا، اس سے پہلے بھی ایک نام تو تھا نا، سیلیبریٹی تو تھے نا، اپوزیشن لیڈر تھے. لیکن اس نے شوکت خانم تو بنایا پاکستان میں. سر شوکت خانم جو ہے یہ دیکھیں ایک رفائی ادارہ بن چکا ہے. ہم اس کو متنازع نہیں کرنا چاہتے یا اس کو اس ٹاپک پہ نہیں لے کے آنا چاہتے کہ لوگ اس پہ اوپر خدا نخواستہ جو ہے وہ فنڈ نہ دیں یا کسی. کیوں اگر ایک چیز بن گئی ہے الحمدللہ. اس میں بھی اس ٹائم کے وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب نے یہ جو قطع اراضی دیا تھا، ان کے والد صاحب نے 50 کروڑ روپیہ نقد عطیہ کیا تھا شوکت خانم کے لیے، میاں شریف صاحب نے.
50 کروڑ روپیہ تھوڑا نہیں ہوتا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال جو جب بنا تھا اس وقت ان کے پاس تھے اتنے پیسے؟ الحمدللہ تھے نا. تو وہ میاں اپنا شہباز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمارے والد کافی غریب تھے. سر یہ دیکھیں، یہ آپ وہ ایک سسٹم میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے جو بادی النظر اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں کہ وہ بات کس تناظر میں کی گئی ہے اور کیسے کی گئی ہے. ہم لوگ درمیان میں سے وہ جو ہے نا کہا تھا کہ مطلب ہمارے والد صاحب انتہائی غریب آدمی ایسے دیکھیں، وہ فخر کے ساتھ وہ بیان کر رہے تھے. دیکھیں ہم سب سر یہی پاکستان میں اکثریت جو نہیں دیکھیں نا سر، دیکھیں یہ اصل میں ہوتا ہے لوگوں کے جذبات سے کھیلنا. ٹھیک ہے، یہ غیر ضروری طور پہ کسی کو تنقید بنانا، اس کو جو ہے تذلیل کہہ لیں آپ کس موضوع پہ. لوگ اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستانی ہے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے. جن لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو اس طرح کے تھریٹ دیتے ہیں. جب 1965 کی وار ہوئی ہے تو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب نے اس اتفاق فاؤنڈری کا دورہ کیا، وہاں پہ بھی ان کے جو ریلیٹڈ چیزیں وہ بنا کے دیتے رہے ہیں. روڈ رولر ان کے مشہور یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ 1972 میں بھی ان کو قوم میں آیا گیا تھا، ان کی جو اتنی فاؤنڈری تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت چل ٹھیک ہے. اس طرف نئی حکومت نے معاشی طور پہ بہرحال کام کچھ کیا. فار ایگزامپل انہوں نے باہر سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کی، سفارتکاری کی. سعودی عرب انویسٹ کر رہا ہے $10 ارب. اچھا، اس کے بعد دبئی وہاں پہ آ رہا ہے، ملیشیا سرمایہ کاری کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو کافی وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ و شکر اللہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مسلمان ملک، ہمارے بہت قریبی مسلم امہ پوری کے لیے یہ درد دل رکھنے والے سعودی عرب کی گورنمنٹ، ان کے حکمران، اسی طرح جو عرب امارات کے ہیں، ہر موقع پہ یہ صرف خصوصی طور پہ یہ کریڈٹ ناٹ گوز ٹو دا عمران خان، اٹ کریڈٹس گوز ٹو دا سعودی گورنمنٹ، کہ جنہوں نے پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد سے لیکن آج تک پاکستان کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے جس طرح ان لوگوں نے تعاون کیا، پاکستانی قوم کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہر موقع پہ طوفان آیا ہو، زلزلہ آیا ہو، اگر آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا ہو، آپ کسی مشکل میں ہوں، سعودی عرب نے آپ کو مشاورت دی ہے، سعودی عرب نے آپ کی امداد کی ہے، کسی بغیر طمع اور لالچ کے کی ہے. یہ سعودی حکومت اور عرب ممالک جو ہیں ہمارے لیے ویسے رحمت ہیں. سعودی حکومت اگر $10 ارب کر رہی ہے، ہمارے ملک پہ انویسٹ کر رہی ہے، ریفائنری لگا رہی ہے، تو یہ اس پہ ہم ایک بات کریں گے. جی بریک سے آتے ہیں. گورنر تبوک پاکستان گیا، کلاشنکوف عمران صاحب کو گفٹ کیا، اس پہ بھی بات کریں گے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹی سی بریک، شارٹ بریک، اس کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے گورنر تبوک کے دورہ پاکستان. گورنر تبوک فہد بن سلطان بن عبدالعزیز پاکستان گئے. عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی.
اسی طرح کافی لوگوں سے ملاقات کی، لیکن جو چیز خبروں میں رہی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو سونے سے بنی کلاشنکوف گفٹ کیا، کیا کہیں گے اس پر؟ جی ماشاءاللہ، میں نے بھی وہ اس کی تصویر دیکھی، بڑی خوبصورت کلاشنکوف تھی. تو امیر فہد بن سلطان بن عبدالعزیز ال سعود گورنر تبوک جو ہیں، وہ اکثر و بیشتر پاکستان میں اور پاکستان کے خصوصی طور پہ بلوچستان کے جو بڑے لیڈر ہیں ہمارے، وہ اکثر وہاں کا آپس میں ان کا بہت ایک گہرا تعلق ہے. تو اس لیے گورنر صاحب کی پاکستان سے اور بلوچستان سے اور پاکستانی عوام سے ان کی اپنی ذاتی محبت بھی ہے. ایک ملک کے ساتھ ان کی حکومت کے علاوہ بھی ان کے ایک ذاتی ایک رغبت اور محبت بھی ہے. اسی محبت کے عوض پہ وہ ان کی جو ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے محبت ہوتی ہے، وہ کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر یہ ان نے ہدیہ پیش کیا ہے عمران خان صاحب کو، آپ کریڈٹ کسی صورت عمران خان کو دینا نہیں چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں نہیں، دیکھیں عمران خان صاحب کو کریڈٹ کس لیے دیں؟ یہ وہی عمران خان ہے جس ٹائم ایک موقع پہ یمن کے لیے ہماری افواج کی ضرورت پڑ گئی تھی، ٹھیک ہے، نون لیگ گورنمنٹ تیار تھی کہ ہماری افواج جائیں اور ان کے ساتھ جا کے تعاون کریں. ہمارا برادر ملک ہے، ہر مشکل میں مدد کرنے والا ہے، تو ہمیں بھی لبیک کرنی چاہیے. تو اسی عمران خان نے سب سے زیادہ پاکستان میں پروٹیسٹ کیا تھا، اسی نے وہ قرارداد منظور کرائی تھی اسمبلی میں کہ جی یہاں یمن کے لیے ہماری فوجیں نہیں جائیں گے. اسمبلی میں لے کے نون لیگ گئی اس کو، نون لیگ نے لیکن اسمبلی میں باقاعدہ طور پہ باقاعدہ ڈیبیٹ کروائی گئی، ڈیبیٹ کرائی گئی ان لوگوں نے، اپوزیشن نے. اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے فوج نہیں بھیجنے کی بات کی، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، حرج نہیں ہے. ابھی انہوں نے کردار، انہوں نے کہا کہ بھائی یمن میں امن کے لیے ہم کردار ادا کریں. دیکھیں یمن میں کردار امن کے لیے بھیجی فوج کے دو ہی مقصد ہوتے ہیں. فوج یا تو امن کے لیے ہوتی ہے یا جنگ کے لیے ہوتی ہے. امن کے لیے تب ہوتی ہے کہ دشمن کو پتہ لگے کہ ہمارا وقت تیار ہے، ٹھیک ہے. جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے یا حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں، تب جو ہے فوج اپنا جو فوجی جو اس کا ایک ڈیوٹی ہوتی ہے وہ انجام دیتی ہے ملکی دفاع کے لیے. تو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ فوج بھیج کے کوئی آسان نہیں کرنا تھا، ٹھیک ہے. یہ سعودی عرب مملکت ہے، سعودی عرب کی حفاظت کرنا، اس کے ساتھ مدد کرنا، یہ پاکستان کے حرمین شریفین کے لیے ہماری سب سے عقیدت ہے، ہماری محبت ہے. یہ تو فوج ہے نا پاکستان کی 22 کروڑ عوام لبیک کرنے کو تیار ہے ہر وقت اس مقصد کے لیے. تو اب موجودہ ابھی اس کے ریسنٹ وزٹ پہ تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ جی ہماری فوج تیار ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ ابھی ایک اور چیز کی پاکستان، سعودی عربیہ اور چائنا، جی اس سی پیک کو لے کے اس ریجن کے اندر مطلب ایک بڑی اچھی وہ آئیکن بن رہی ہے، ان کے ریلیشن، ان کے تجارت وہاں پہ. جی میں آپ کا وہ سمجھ گیا ہوں کہ جی اب پاکستان، اب سعودی عربیہ بھی وہاں پہ اپنا شیئر ڈالنا چاہ رہا ہے بلوچستان میں، خاص طور پہ یہ 10 ارب ڈالر کا جو آپ نے ذکر کیا ہے اس میں ریفائنری یا دوسری چیزیں. تو یہ ایک بہت بڑی مثبت چیز ہے. اسی طرح دوسرا کس ملک کا آپ نے نام لیا ہے، عرب امارات، وہ بھی اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اچھا وہ جو ہے نا اچھی وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی طاقت ہو جائے گی. اس سے پاکستان جو ہے وہ مستفید ہوگا، پاکستان کی قوم امید ہوگی. بالخصوص بلوچستان پاکستان کے 65% رقبے پہ ہے، آبادی بہت کم ہے. بلوچ بھائی ہمارے اگر اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، ان کی وہاں پہ پبلک کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تو یہ الحمدللہ کہ ہمارے ملک کے ساتھ بلوچستان کے اندر بھی ایک خاص جو ہے وہاں پہ جو ہے عوام کو بہتر سے بہتر سہولت ملے گی. ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہر پاکستانی کا پاکستان کے لیے. حکومت کے حوالے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ 2-4 کام حکومت کے آپ ایسے بتائیں کہ آپ ہم سمجھ سکیں کہ ان کاموں کی وجہ سے یہ عوام دشمن کام ہے جس کی وجہ سے آپ مطمئن نہیں ہیں، عوام مطمئن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں بہتری ہو سکتی تھی، ان میں متبادل تھا، لیکن حکومت نے جان بوجھ کر عوام دشمن کام کیے. یقین کریں میں خود ذاتی طور پہ پر امید تھا کہ عمران خان صاحب جس جوش جذبے سے، جس طرح اس نے یوتھ کو عہد و پیمان کیے تھے، جو ان نے بہترین کہا جی کہ ہم اس ملک کے اندر جتنی بھی انہوں نے پالیسی اپنی بنائی ہوئی تھی کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، ہم یہ چیز نہیں کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے، ایک لوگوں نے امید مان لی تھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب 6 مہینے کے اندر کوئی کرشمہ کر دیں، یہ امپاسبل ہے، لیکن 6 مہینے میں کم از کم ایک سمت کا تعین تو کر سکتے ہیں، اپنی پالیسی تو دے سکتے ہیں. اب ان کی 2-3 مسائل، ان کے اپنے ایک بڑے مسائل ہیں.
ایک تو یہ 6 جماعتی اتحاد ہے، صحیح، ان کے پاس اچھے جو پی ٹی آئی کے اپنے امیدوار ہیں، ایم پی ایز ہیں یا ایم این اے ہیں، جو بہترین کوالیفائڈ بھی ہیں، ان کو نہ تو وزارت ملی ہے، نہ ان کو کسی چیز نظر انداز کیا گیا، ان کو نظر انداز بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کو سیٹیں مل گئیں، وہ تعدی تھے، ان کو 5-6 وزارتیں اچھی مل گئیں، اسی طرح وہ اپنا کاف لیگ چلی گئی، بی این پی کو چلی گئی، بی این پی نے تو لی نہیں ہے، اچھا دوسری جو ہے اس طرح ان کی جو سیٹیں جو کام والی سیٹیں تھے وہ چلی گئی ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے بعد جو وزارت داخلہ ہے وہ اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے۔ اس کے بعد بالخصوص طور پہ پنجاب کے اندر حالات یہ ہے کہ صرف 6 سیٹوں کے اوپر جو ہے ان کا اقتدار ٹکا ہوا ہے، وہ بھی کاف لیگ کے ساتھ، اور بدقسمتی سے اب ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، دونوں وزیر اطلاعات، وہ وفاقی ہو یا صوبائی ہو، وہ ان کے بیانات اور ان کا طرز گفتگو اتنا عامیانہ قسم کا ہے۔ ایک وہ ان کو یہ سوچ کے بیان دینا چاہیے کہ میں پنجاب کا اپنا وزیر اطلاعات ہوں اور میں وفاق کا وزیر اطلاعات ہوں، اس پہ شخصیت کا نہیں، اس کی پوسٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور ان لوگوں نے ابھی میں نے ریسنٹ اس کا کل کا بیان سنا ہے جو ہے کراچی میں جا کے دیا ہے کہ جی سندھ حکومت کے غبارے میں سے ہوا ہم کسی ٹائم نکال سکتے ہیں کیونکہ اس کی سوئی پن میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی اس کو آپ کریں کہ جیسے یہ پچھلے دن لندن گئے ہوئے تھے تو شیخ رشید صاحب بتا رہے تھے کہ جی اس کی جگہ مجھے وزیر اطلاعات بنایا جا رہا ہے، اس کی اپنی کرسی مضبوط نہیں ہے، یہ سندھ حکومت گرانے پہ چلا ہے۔ اور بھائی آپ کم از کم 6 مہینے کسی متوازی حکومت نہ کریں، کسی کے ساتھ اتنی رنجشیں پیدا نہ کریں، کیونکہ ملک کی ترقی کے لیے ایک سمت کا تعین کر لیں، سمت کا تعین ہوگا تو مجموعی پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ ہر موقع پہ دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک کام آپ اچھا کہہ لیں وہ کر لیا ہے، وہ اگر کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے مجھے نہیں پتا، وہ فوج کو دیں گے یا اپنا یہ سپریم کورٹ کو دیں یا ان کو دیں کہ جو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں انکروچمنٹ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک عمل کیا ہوا ہے، بہت تیزی سے ان کو جو ہے مسمار کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ کراچی پہ، لاہور پہ، دوسرے علاقوں پہ۔ اب اس کا کریڈٹ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن یہ اس کے متبادل کوئی سوچ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یا تو پہلے ان کے ساتھ کوئی ان کو وارننگ دے دیتے 6 مہینے 8 مہینے کہ بھائی ہم آپ کا یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو ہم اس کو نعمل بدل دیں گے یا کچھ کریں گے۔ یہ ٹمپریری کام کرتے ہیں۔ اب اندازہ کر لیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ خیمے سے بنا کے نا تو ان کے اندر وہ جی کہ یہ آپ کو جی سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ یار یہ کوئی 22 کروڑ آدمی ہے، ملک ہے، اس کے لیے کوئی اچھی سوچ کرو، مرغی انڈے کی آپ حکومت کر رہے ہیں، مرغیاں لوگوں کو دے رہے ہیں، انڈے دے رہے ہیں، کوئی پلان دیں یار، کوئی جو کام نون لیگ کے دور میں شروع تھے ان کو نہ روکو، کیونکہ یہ ملکی پیسے سے بن رہے تھے۔ میٹرو انہوں نے روکی ہوئی ہے، اس کے بعد میٹرو اپنا یہ اورینٹین کا منصوبہ رکا ہوا ہے۔ کرپشن ہوئی نا سر، کرپشن ہو تو اس کا کرپشن آڈٹ کریں نا، کام تو نہ روکے نا، تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں جی تحقیقات پچھلے 10 سال 20 سال کی بھی کرتے جائیں۔ یہ تجاوزات کا حصہ ہے، تجاوزات کا مسئلہ یہ ہے سر، فیصل آباد آپ کے کراچی فلانا جگہوں پہ بڑے بڑے جو شہر ہیں جی وہاں پہ ووٹر ہیں ان کے، نون لیگ کے تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، ایم کیو ایم کے ووٹر تھے، جی ان کی تجاوزات ہیں۔ وہ ظاہر ہے ان کی حکومت جب آتی ہے تو وہ گرانے نہیں دیتے، شور کرتے میڈیا میں، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری، عمران خان صاحب راتوں کو اٹھ کے جو فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے تھے، شیلٹرز میں وہی بات کر رہا ہوں نا، ان کی طرف گئے، ان کے ٹھیک ہے نا، ان کے انتظام کیا کافی؟ سر دیکھیں، میں خود ابھی لاہور سے آیا ہوں، ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس ہے، ایک ادھر انہوں نے بنایا، کیا نام ہے یہ کون سی جگہ یہاں پہ، راولپنڈی میں بنایا، راولپنڈی میں، لاہور میں 2-3 جگہ پہ بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے خیمے لگے ہوئے ہیں، اس میں کیا تھوڑے بسترے رکھا دیے ہیں۔ یار یہ کوئی لانگ ٹرم چیز ہونی چاہیے، یہ ٹمپریری، یہ تو ایسی جیسے خدا نہ ان کے لیے بستیاں تیار ہو رہی ہیں، تو سر بستیاں پتہ نہیں کب بنیں گی، بستی ہے تو یہ بس خیالی باتیں ہیں، بستی بنائیں گے تب نا۔ 70 سالوں تک یہ فٹ پاتھ پہ سو رہے تھے، کون سے ہمارے پاکستان میں الحمدللہ و شکر اللہ، پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے جو بنگلہ دیش میں یا بھارت اس میں زیادہ ہے، صحیح ہے، درست بات، لیکن ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے، وہ کچھ نشئی لوگ ہیں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے لاہور کے اس میں جین مندر چوک سے لے کے وہاں پہ باقاعدہ خواتین تھی، بچے تھے ایسے جو گھر سے نکلے ہوئے تھے، بے گھر تھے، چھت نہیں تھی ان کے پاس۔ سر دیکھیں، غریب اور امیر یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو
ابد سے آ رہا ہے اور آگے تک چلتا رہے گا. پوڈری پہ تو ٹھیک ہے نا, انسان ہی ہے. نہیں انسان ہے, انسانیت کی فلاح کے لیے, لیکن ان کے ساتھ طویل مدت کام ہونا چاہیے نا, ٹمپریری تو نہیں ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ کوئی فلڈ تو نہیں آ گیا, سیلاب تو نہیں آ گیا کہ آپ نے 50 دن کو 10 دن کے لیے کر دیا ہے. آپ اگر ان کے لیے اچھا منصوبہ کر دیں, اچھا وہ راولپنڈی میں جو سارا آپ کریں, ہم کہہ رہے ہیں جی کریں, اچھا اس سے بہتر کریں, لیکن اس کو ایک مستقل کریں. یہ ٹینٹوں وینٹوں کا خیموں کا چھوڑیں, ان کے لیے مستقل ایک جگہ بنائی جائے, چیزیں بنائی جائیں جس میں یہ باعزت باابرو ہو کے رہیں. یہ تو ایسی ہے جیسے بندے ماجرہ آ گیا یا سیلاب زدگان آ گیا, اس طرح آپ نے رکھا ہوا ہے. تو یہ سر نہ کرنے سے کچھ تو کر رہے ہیں, لیکن لانگ ٹرم بھی یہ کر لیں گے آگے, اس کے منصوبے میں شامل ہے بستیاں آباد کرنی ہے انہوں نے. اچھا اس پہ بات کر لیں گے, لیکن آگے بڑھتے ہیں. آپ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ صحیح جا رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کو ایک نیب ہے پاکستان کے اندر ادارہ, اور میں اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتا ہوں کہ نیب کا ادارہ میری سفارش پہ بنا تھا. وہ بولو کس طرح؟ یہ جب 17 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مدینہ منورہ تشریف لائے تھے, اوبرائے ہوٹل میں امبیسی نے کمیونٹی کے کچھ دوستوں کو بلایا تھا. میں بھی بحیثیت صحافی وہاں گیا تھا. تو میں نے یہاں کے لوکل اخبار ہے اردو نیوز کی, اس کی کوریج کے ساتھ یہ بھی کر رہا تھا. تو میں نے کہا تھا جنرل صاحب میرا ایک کویسچن ہے, لیکن میں لاسٹ پہ کروں گا کیونکہ میں ساتھ کوریج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی اوکے کیری آن. تو ہر جو حکومت آتی ہے نا وہ اپنا مدعا پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے کہ اس حکومت نے اتنی کرپشن کی, اتنی لوٹ مار ہوئی, اتنی ہوئی. تو یہ ہر حکومت جو ہے نا وہ سنتی آتی ہے, ہر جو نیا آتا ہے نا وہ یہی راگ لاپتا ہے. تو عام عوام میں وہ جو ہے نا اس لفظ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے. ٹھیک. تو اس ٹائم میں نے جب سب دوستوں نے انہوں نے اپنی جو بھی انہوں نے یہ تقریر کی یا جو انہوں نے اپنے وہ مسائل بتائے کہ میں کس طرح حکومت لی, کیا ہوا تھا, لوگوں کی ایک نشست ہوئی, سوال جواب کی, کمیونٹی نے بھی سوال جواب کیے. تو میں نے ان کو ایک جو ہے نا سجیشن پیش کی میں نے جنرل پرویز مشرف کو. میں نے کہا سر پاکستان کے اندر اگر کرپشن ہو رہی ہے, غبن ہو رہا ہے یا دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو میرے جیسا ایک عام پاکستانی, عام شہری کسی کی شکایت لگائے تو کل آپ کو تو بتا دیا, اس کے بعد بندہ نہیں ہوگا. صحیح, کوئی ادارہ ہونا چاہیے, ایک ادارہ ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک آپ ایسی ویب سائٹ کریٹ کریں, اگر میرے پاس انفارمیشن ہے تو میں وہ انفارمیشن وہاں پہ دوں کہ اس محکمے میں, اس ڈپارٹمنٹ میں یا اس منسٹری میں یہ کرپشن ہو رہی ہے. آپ کے پاس ایک ادارے کے اندر آپ اس کو جو سبلیٹ کریں کہ جو بھی متعلقہ ادارہ ہو وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے کہ یہ کیا بندہ اپنی پرسنل گرج کے تو نہیں کر رہا, کسی کے ساتھ اس کو دشمنی تو نہیں ہے, اس کی شکایت لگا رہا ہے. آپ اس کو تحقیق کریں, اگر وہ مناسب ہے تو آپ اس کے خلاف ایکشن لیں تاکہ جو بھیجنے والا شکایت ہے وہ سیکیور ہو جائے. تو انہوں نے کہا, ان کے ساتھ اس ٹائم بریگیڈیئر تھے, تو انہوں نے کہا جی بریگیڈیئر ندیم, ہاں بریگیڈیئر ندیم صاحب تھے اس ٹائم, اس کا میرا ملٹری سیکرٹری تھا. اس نے کہا مسٹر بریگیڈیئر ندیم پلیز نوٹ ڈاؤن دس پوائنٹ اینڈ شوڈ بی امپلیمنٹ. تو اس کے بعد پاکستان جا کے نیب کا ادارہ بنا تھا. مشرف صاحب نے, اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے, سفارش میری تھی. ٹھیک ہے, یہ اس لیے بنا تھا کہ قوم کی بھلائی کے لیے. اب نیب جو ہے ان پارشل ہو گیا ہے, کسی کو پکڑ لیتا ہے, کسی کو چھوڑ دیتا ہے. اب 90 دن سے شہباز شریف صاحب کو پانی کے کیس میں بلایا, آشیانہ کیس میں تھا, پکڑا پانی کے کیس میں ہے. 90 دن کے اندر ابھی تک وہ کوئی ایسی چیز نہیں بیان کر سکے یا اس کے بعد ثبوت نہیں دے سکے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ چیز ثابت کی جائے. اصل میں یہ ہوتا ہے انڈر پریشر کرنا, عوام کے اندر یہ ایک امپیکٹ دینا کہ جی یہ بہت بڑے مجرم ہیں, یہ بہت بڑے غبن کیے ہوئے ہیں, ہم نے پکڑ لیا ہے. ہم بھائی پاکستانی عوام کہتی ہے کہ وہ پیسہ کہاں ہے جو غبن کا لوٹا گیا ہے, یہ جو $7 ارب تھا وہ لاؤ. پاکستانی عوام کہتی ہے جو دبئی میں آپ نے کہا جی اتنے پیسے, اتنے $ارب ہیں, سوئٹزر بینک میں اتنے پیسے ہیں. 6 مہینے کے اندر آپ نے کوئی ریکوری کی ہے تو ویری گڈ, اگر نہیں کی تو یہ آپ کے بیک فائر ہو رہا ہے. یہ امید تھی پاکستانیوں کو کہ یار یہ اتنا پیسہ ریکور ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں جی اس میں آپ 25% ہی ریکور کر لیں. لیکن عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو جمع ہو رہے ہیں سارے اپوزیشن, زرداری صاحب, شہباز صاحب, فضل الرحمان صاحب, یہ صرف اسی لیے جمع ہو رہے ہیں کہ ان کے جو پیسے انہوں نے غبن کیے ہوئے, کرپشن کی ہوئی ہے, اس کوئی انارو ہو جائے. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او جو ہے وہ
ہمارے وزیر اعظم نواز شریف کے پاس، عمران خان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ این آر او جہاں سے ملتا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری پاکستانی قوم کو بھی پتہ ہے۔ اگر این آر او لینا ہوتا یا نہ کرنا ہوتا تو نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم لندن سے، جب کہ ان کی اپنی بیگم اور مریم نواز کی والدہ سخت ایک جو ہے وہ بیماری کے اندر تھے، کومے کی حالت میں تھے، ان کو چھوڑ کے نہ آتے۔ لیکن آنے کا کوئی فائدہ ہوا ان کے؟ سر آنے کا فائدے یا نہ فائدے کی بات نہیں ہے، کمٹمنٹ تھی عوام سے، انہوں نے کوئی ایسا جرم تو کیا نہیں تھا کہ اس کے لیے۔ لیکن عوام نے ساتھ پھر کیوں نہیں لیا ان کا؟ سر عوام نے ساتھ دیا، آپ نے ووٹ دیکھے، پنجاب میں بھی ہماری اکثریت تھی، ہماری سیٹیں بھی زیادہ تھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری، ان لوگوں نے جو امیج بنایا ہوا تھا، یا جن لوگوں نے آپ کہہ دیں خلائی مخلوق کا کہہ لیں، ان لوگوں نے کیا کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ کو ووٹ توڑ کے دے دیں گے، آپ کو رستے میں روک لیں گے، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا۔ یہ پہلے امیج ڈیمیج کرتے ہیں، کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی لیڈر کا امیج ڈیمیج کرتے ہیں۔ یہ 15-20% اس کا امیج ڈیمیج کرتے ہیں، 15% جو ہے وہ جس کو پروموٹ کرنا ہے تو اس کو آگے لے کے آتے ہیں۔ اس میں ایون فیلڈ میں ان کے اپارٹمنٹس نکلے، اچھا عزیزیہ ریفرنس فلانا فلانا، اب یہ تو خلائی مخلوق نے نہیں کروایا۔ سر جی یہ جتنی چیزیں ہیں کورٹ میں ہیں نا، کورٹ فیصلے کر رہی ہے، نائل کر دیا کورٹ نے، کورٹ میں جا رہی ہیں، ابھی بھی پٹیشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ عدالت میں چیزیں موجود ہیں، ہمارے وکلا۔ لیکن عدالت نے ابھی پچھلے جو کچھ عرصے کے لیے چھوڑا تھا، میاں صاحب خاموش ہو گئے، مریم صاحب ابھی بھی باہر ہے لیکن آ کے قیادت نہیں کر رہی ہے، اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے۔ سر دیکھیں، ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں، ایک پالیسی ہوتی ہے گورنمنٹ کی یا اپنی اپوزیشن کی یا پارٹی کی پالیسی ہے، وہ اس پالیسی کے تحت اس نے چلنا ہے، وہ ہماری لیڈر ہے، ہم نے اس کی فالوور ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اب جو اپوزیشن کا جو اتحاد ہو گیا ہے، یہ یقین مانیں۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے مریم صاحبہ کا اپنا الگ کیمپ ہے، نہیں سر، اور شہباز صاحب کا الگ کیمپ ہے۔ یہ سر شروع میں نا یہ ایک مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ پہلے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سوچ اور شہباز شریف کی سوچ جو ہے بڑی، وہ جو ہے نا دونوں کی سمت جو ہے نا وہ اینٹی ہے، الگ ہے۔ اسی طرح یہ مریم صاحبہ کا بتا رہے ہیں کہ جن کی جی وہ سوچ جو ہے اپنے جو ہے چاچا سے بھی، اور صدر ہے اس کا اپنا مسلم لیگ نون کا، اس سے مختلف ہے۔ یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ ان میں انتشار ہے، اس طرح کی بات کر کے جو ورگلایا جاتا ہے، لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ تو یہ معتد ہیں، پارٹی کے بڑے سینئر لوگ جیسے چودھری نثار صاحب، اس طرح کے لوگ چپ ہوئے، بالکل خاموش ہیں۔ چودھری نثار صاحب قابل احترام ہیں، قابل رسپیکٹ تھے، ان کو منانے کے لیے بھی گئے تھے، وہ نہیں مانے۔ ان کے کیوں نہیں مانے؟ ان کے کیا ہوتی شکایت؟ ان کی دیکھیں جی، بیٹی کو آگے لا رہے ہیں؟ نہیں جو بھی ہو، نہیں آپ اس اخلاقی طور پہ اخلاقی کے ساتھ دیکھیں، بات سنیں جی، پارٹی کے اندر مشاورت کی جاتی ہے، مشاورت کے لیے آپ بھی نامینیٹ ہو جائیں، کوئی بھی نامینیٹ ہو جائے، جس کے لیے وہ ایک کر دیا جائے۔ انہیں کیسی سیاسی جمہوری پارٹیاں، عوام یہ پوچھنا چاہ رہی ہے، مثلا آپ کی پارٹی کے اندر اتنے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے بال سفید کیے، جی بالکل، بے شک، ہاں، بزرگ ٹائپ کے اور بڑے قابل لوگ ہیں، اسی طرح پیپلز پارٹی میں قابل لوگ ہیں، وہاں جب بلاول بھٹو کو چنا جاتا ہے اور یہاں پہ مریم کو چنا جاتا ہے، تو کہاں جمہوریت ہو گئی؟ دو خاندانوں کی حکومت اور دو خاندانوں۔ جب آپ یوتھ کہتے ہیں تو یوتھ کو موقع دو نا، یوتھ مطلب ایسے یوتھ کو ہی موقع دینا، عوام میں کوئی نہیں ہے، غریب میں کوئی یوتھ نہیں ہے۔ سر یوتھ کیا ہے؟ یوتھ کا مطلب یہ مطلب دو خاندانوں میں سے۔ اچھا فار ایگزامپل آپ کو میں ایک اور اچھی مثال دے دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب پاکستان کے الحمدللہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے وہ کرکٹر تھے، اچھے کیپٹن تھے، ان کے گھر کے، ان کے بھائی، ان کے چچا داد بھائی، خالہ داد بھائی دیوا کرکٹر تھے نا سارے، ان کی نسل میں سے کتنے لوگ کرکٹر تھے؟ بہت زیادہ تھے۔ اب جس گھر میں شروع سے سیاست دان ہوں گے، سیاست ہوگی، تو وہ ان کا بھی رجحان جو ہے ادھر جائے گا۔ جس گھر میں وکالت ہوتی ہے ان کے بچے وکیل بننے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے گھر میں بچے ماں باپ ڈاکٹروں، بچے بھی وہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک لامعالی جو ہوتی ہے، لیکن جمہوریت اور چیز ہے نا سر، جمہوریت ہے نا، لیکن آپ یہ تو خاندانی جمہوریت نہیں خاندانی سر، یہ بہت سے تاثر دیا جاتا ہے نا، یہ ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ آمرانہ رویہ، اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں، بیٹی کو بنا رہے ہیں۔ یار جو بچہ اہل ہوتا ہے اسی کو بنایا جاتا ہے۔ بادشاہتوں میں ایسا ہوتا ہے، ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ہوتا ہے۔ نہیں سر، یہ آپ ایک تاثر پاکستان میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مریم صاحبہ کے قدموں میں جو ہے ایک سینئر ان کے لیڈر جو ہے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سر یہ دیکھیں، یہ بھی فوٹوگرافی کا ہمارا کمال ہے، اگر کوئی سٹیج لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں،
تو وہ اتفاق سے کوئی جو فوٹو بن جاتی ہے تو ہم اس کو ایسی نیگیٹیوٹی میں پیش کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ پتہ نہیں کیا ہے جلسوں میں. سر دیکھیں جی میں اپنے جلسوں میں میاں صاحب ان کو لے کے جاتے رہے, کسی اپنے پارٹی کے کسی سینئر کو نہیں لے کے گئے. سارے پارٹی سینئر ہی تو تقریر مریم صاحبہ کی ہوتی تھی, کسی اور کی نہیں ہوتی تھی. پارٹی لیڈر پہلے پارٹی لیڈر بھی تو تقریر جس مقامی لیڈر کے پاس جاتے تھے وہ تقریر کرتا تھا نا. یہ مریم بھی کرتی تھی, اس کے بعد قید بھی کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سارا ریلیشن ہے نا. ان دو پارٹیوں کا کیا آپ مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ فیوچر ہے کچھ, کوئی امید ہے؟ سر جی جو پارٹیاں ہوتی ہیں ان کا وجود رہتا ہے, آپ کسی کو کرش نہیں کر سکتے. ڈکٹیٹر کی ایک میعاد ہوتی ہے, سال 2-4 سال چلتا ہے, اس کے بعد وہ ڈسپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک, پہلے جتنے بھی آئے ہیں کبھی اس کی کوئی باقیات نہیں ہے. ضیاء صاحب تھے, ان کی کوئی پارٹی نہیں پیچھے بنی. جنرل اسلم بیگ نے بھی کوشش کی, نہیں بنی اس کی. ٹھیک ہے, مشرف صاحب نہیں, مشرف صاحب نے بھی کوشش کی. مشرف نے بھی کاف لیگ پہ سر کے ہاتھ رکھا, وہ بھی باغی ہو گئے. پھر ان نے اپنا MQM کی طرف سے دیکھا, ادھر سے بھی کوئی نہ ملا. یہ جب ڈکٹیٹر اقتدار میں ہوتا ہے تو اس ٹائم تک ہوتا ہے جس دن تک ریٹائر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی طاقت وہ خود جنرل نہیں ہوتا, اس کی طاقت وہ فوج ہوتی ہے جس کے سر پہ بل بوتے پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آج جنرل پرویز مشرف صاحب مقدمات سے بھاگے ہوئے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جبکہ یہی ہمارا میاں نواز شریف. اس نے کوئی کرپشن تو نہیں کی سر. دیکھیں اس کے دور میں ڈالر جو ہے, آپ دیکھیں ڈالر کی قیمت, روپے کی قدر دیکھیں, اس کے دور میں قرضے کم ہو گئے, واپس ہونے شروع ہو گئے اس کے دور میں. اس کے دور میں میڈیا آزاد ہوا اس کے دور میں. ٹھیک ہے نا, بہت سارے ترقیاتی کام ہیں. میں نے گلگت بلتستان میں واحد یونیورسٹی اس کے دور میں. میں کہتا ہوں جی بہت سے مسائل جو ہیں ہر حکومت سے اچھے ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو عام آدمی کو آپ کریڈٹ دیں. جنرل مشرف کو کریڈٹ دیں کہ اس نے میڈیا آزاد کیا, ٹی وی چینل کیے. اس نے سب سے جو اچھا کام کیا تھا, اس نے ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو جو ہے کیا. ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب جو ہے, جو فیڈرل منسٹر بھی بعد میں بنے تھے, اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے لیے. یہ آپ کو سب کو ماننا پڑے گا. یہ اس کے 2 کام سب سے اچھے ہیں. ڈالر سٹیبل رہا تھا $56 پہ. ٹھیک ہے, اس کی کئی وجوہات تھی کہ آپ کو مختلف ممالک سے جو ہے وہ ایڈ بھی ملتی رہتی تھی. آپ حالت جنگ میں تھے, آپ کو فنانشل سپورٹ بھی مل رہی تھی, آپ ان کو بہت سے مراد دے رہے تھے دنیا میں, تو اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ مراد مل رہی تھی. لیکن اس کے برعکس آپ کو جو نقصانات ہوئے, دہشت گردی ہوئی, بم بلاسٹ ہوئے, 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, اس سے زیادہ اپاچ ہوئے لوگ. لیکن یہ 70,000 سے جو شہید آپ کہہ رہے ہیں, تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی پاکستان میں دھماکے ہوتے ہیں. سر یہ نون لیگ کے دور میں بھی شہادتیں ہوئی. میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم حالت جنگ میں تھے نا, ہم حالت جنگ میں تھے. لیکن حالت جنگ میں تو ہم نواز شریف کے دور میں بھی تھے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے. اس وقت ڈالر کیوں نہیں سٹیبل رہا بھائی؟ جب ہم حالت جنگ میں اس وقت ہمیں قرضے کیوں لینے پڑے زیادہ؟ یہ ڈالر جو ہے یہ $36 پہ تھا 99 کے اندر, 98 کے اندر جب مشرف کی حکومت آئی ہے تو یہ 38-37 تھا. یہ اس کے بعد 2000 کے بعد جو 98 کے بعد بم دھماکے ہوئے ہیں, اس ٹائم 36-37 پہ تھا. مشرف کے دور پہ جو ہے یہ 56 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, ابھی نون لیگ کے دور میں یہ منیمم 99 رہا ہے. اور مشرف کو کیوں نہیں دی سزا؟ آپ کی حکومت تھی, آپ کر سکتے تھے, ان کو نکالا بھیج دیا باہر. مشرف کو سزا دینے کے لیے عدالتوں نے دینی تھی, عدالت نے اس کو ریلیف کیا تھا, اور اس ریلیف کے پیچھے بھی جو ہے اس کی اپنی بھی ایک طاقت تھی. ٹھیک ہے, اب عدالت نے اس کو ریکویسٹ کیا جی آپ آ جائیں, آپ کا آڈیو بیان لے لیتے ہیں, جس طرح بھی. آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھی, آپ کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. سر کوئی چیزیں حکومت کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی. ہاں, تو ابھی کیوں چیخ رہے ہیں کہ مشرف کے حوالے سے؟ تو مشرف کے حوالے نہیں, حکومت کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ کس کو؟ نہیں حکومت کو. نہیں حکومت کو تو ہم نے نہیں بلیم کیا کہ مشرف صاحب کو پکڑ کے لاؤ, تو عدالت لا رہی ہے نا. عدالت کہہ رہی ہے اب وہ مفرور ہے, وہ پوری عمر باہر رہے. عدالت کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جسٹس قیوم جیسے لوگ پسند تھے, جن کو فون پہ آپ فیصلے لکھواتے تھے. چودھری ثاقب نثار جیسے لوگ آپ کو راس نہیں آئے, پسند نہیں آئے. میاں صاحب کبھی کالے کوٹ پہن کے نکلے تھے عدالتوں کی بحالی کے لیے, بعد میں عدالت نے جب خود کے خلاف فیصلہ دیا تو اچھے نہیں لگے. سر سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ عدالتیں بڑی قابل احترام ہوتی ہیں ایک ہر ملک کے لیے. صحیح. اور چیف جسٹس اس سے بھی قابل احترام ہوتا ہے کیونکہ وہ 22 کروڑ آدمیوں کی نمائندگی کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے,
جب چیف جسٹس بن جاتا ہے اس سے بڑا عہدہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا. صحیح. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا مقام عزت دیا ہوتا مقام ہے, عزت دی ہوتی ہے کہ اس سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کے پاس نہیں ہوتا, اور نہ وزیر اعظم سے بڑا کوئی عہدہ ہوتا ہے, نہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب کو اپنے عہدے کی اور اپنے مقام کی حیثیت کو مد نظر رکھ کے فیصلے کرنے چاہیے, وہ کسی بھی خواہ پارٹی سے ہو. ٹھیک ہے. اب اس میں کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا کسی کے ناک میں آتا ہے, تو اس میں جو ہے آپ بہت سے اس کے آپ بالکل کورٹ کو نہ دیں, اس کے جو پیچھے جو سپورٹ کی جاتی ہے یا جو ان کو ایویڈنس پیش کیے جاتے ہیں, جو چیزیں کی جاتی ہیں یا کروائی جاتی ہیں یا جس سطح پہ ہوتا ہے, وہ اس میں گراوٹ ہوتی ہے. اچھا, چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں کل 17 جنوری کو, 2 سال پورے ہو گئے. ان کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیسی رہی؟ واللہ مجموعی طور پہ تو پاکستان میں یہ عام تاثر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا تو سپریم کورٹ چلا رہی تھی, ٹھیک ہے, تو یا خلائی مخلوق چلا رہی تھی. عمران خان صاحب کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتہ, یہ تو رات کو سوتے ہیں, صبح کہتے ہیں جب میں صبح پتہ لگا ڈالر یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اتنی جہاں پہ حالت ہو جس ملک پہ, اس پہ وزیر اعظم پہ قابل رحم آدمی ہے. تو آپ سپریم کورٹ کے ابھی چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 17 تاریخ کو. 17 تاریخ کے بعد آپ دیکھنا کہ کس طرح کا رد عمل ہوتا ہے, کیونکہ بحیثیت چیف جسٹس اگر کوئی بات کی جائے تو ظاہر ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے بڑے مجموعی طور پہ کارکردگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, جیسے میں آپ کو ان کے آنے سے پہلے انہوں نے 2-3 آپشن ان کے بڑے اچھے تھے کہ وہ خود ہمسیلف وہ فیلڈ میں گئے ہیں, جا کے انہوں نے فیلڈ میں جا کے جو ہے وہ بہت سا تھوڑا سا نا وہ بہت سے جگہ پہ چھاپا مارا, چیزیں کی, وہ ان کا یہ تو آپ کا کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ فرق بھی کافی جگہ پہ ہوا ہے. لیکن ڈسکریڈٹ بھی آپ اس حوالے سے دیں گے کہ جو ان کو پیش کی جاتی ہیں چیزیں یا ان کے ساتھ وہ جو سسٹم میں گھی ہیں, اس میں وہ اکیلے ہی جو ہے نا وہ قصور بار نہیں ہے, وہ پیچھے ایک سیٹ پورے سسٹم. ابھی دیکھیں اگر ان پہ سب سے زیادہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا, اپنے محکمے میں توجہ نہیں دی, دوسری جگہوں پہ ٹانگیں بڑی اڑائی. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جا کے حقائق دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں, ان کے دور میں بہت, آپ سپریم کورٹ کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, ان کے فیصلے دیکھیں, 1 سال کے اندر 19,000 سے زیادہ فیصلے انہوں نے نمٹائے. 20 سے 22 فیصلے وہ روزانہ کرتے رہے. سر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے مسائل ہیں, پاکستان کے اندر کیس بڑے ہیں, پاکستان کے اندر بہت سے پینڈنگ کیس جو ہیں, جو چھوٹی عدالتیں ہیں, ضلعی عدالتیں ہیں, تحصیل لیول پہ ہیں یا اپنا ڈویژن لیول پہ ہیں, ان کے اندر تو ہزاروں مقدمات پڑے ہیں. اصل میں تو وہ اس کو انٹرلنک کرنا چاہیے. اب پاکستان کے اندر ایک تو پورا تھرو آؤٹ پاکستان کے اندر جو ہے یہ سپریم کورٹ کے ادارے سے لے کے ذیلی تک جو ہے یہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے کہ عام سائل سے لے کے عام بندے تک جو ہے اس کو جو ہے. لیکن انہوں نے بہت کوشش کی اصلاحات کرنے کے لیے, فرد واحد کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں سارے ٹائم لگتا ہے, اگر انہوں نے آپ کے پاس ابھی بھی برٹش کے وہ قوانین سسٹم وہی چل رہا ہے. دیکھیں نا, اصل میں کام تو ہوتا ہے قومی اسمبلی کا. اسمبلی کے اندر ہوتا ہے کہ قانون سازی کی جائے, قانون سازی بنائی جائے. سب سے بڑا ان کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ جو ہوتا ہے پھر ادارے کرتے ہیں. بس خواہ وہ سپریم کورٹ ہو, تشریح وہ کرتی ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے, لیکن قانون یہ بنائیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے قانون کی بجائے ہم لوگ خود آپس میں گتھم گتھا رہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں 5 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. آپس میں جو ہے ابھی عمران خان صاحب میرا خیال ہے اپوزیشن کرنے نہیں دے رہی, اپوزیشن نہیں کرنے, اپوزیشن کو تو ابھی انہوں نے اکٹھا کرے. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے, ایمانداری کی بات ہے, اپوزیشن کہتی ہے یہ 2.5-3 سال چلیں, یہ خود ہی نہ اپنے بوجھ سے گر جائیں ہمارے سر پہ, کل کہیں جی ہمارے ساتھ بڑی مظلوم بن جائیں. ہم تو ان کو اٹھا کے کھڑا کر رہے ہیں, خدا کے راستے کھڑے ہو جاؤ, اپنی سمت تعین کر لو, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ سمت بتائیں, آپ تعین بتائیں کہ ہمارے یہ منصوبے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے. آپ نے جو تو کہہ رہے ہیں ابھی کچھ عرصے بعد ہمارے جو اقدامات ہم نے کیے ہیں اس کے اثرات ابھی سارے کہتے ہیں جی کہ اثرات 6 مہینے کے بعد بچائیں, 2 سال کے بعد آئیں, لیکن وہ اثرات والی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اچھا, آپ اوورسیز کے حوالے سے, جی مختصر چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, اوورسیز کے حوالے سے جو وزیر اعظم صاحب نے شروع میں جب آتے ہی ان سے درخواست کی کہ اوورسیز ہمارا خصوصی احساس ہے, اوورسیز پہ توجہ دی گئی ان کے حوالے سے, بلکہ انہوں نے ایک ڈیسک بھی جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں بنایا اوورسیز کے حوالے سے. اوورسیز کیا کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے؟ سب سے پہلے بینگ مائی سیلف کہ میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, اور میں 37 سال سے مدینہ منورہ میں, 28 سال مدینہ منورہ میں اور 9 سال میں ریاض میں رہا ہوں, اور بے کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر کام کیا ہے, اور سعودیہ کے 140 شہروں میں نے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی ہے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کے بہت سے مسائل بینگ صحافی بھی میں نے نوٹ کیے ہیں,
دنیا بھر میں 1,10,00,000 پاکستانی اوورسیز ہیں، ٹھیک، اور اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ہارڈ کرنسی پاکستان میں بیچتے ہیں، جو نقد جس کی کوئی جو ہے اس پہ کوئی شرط شرائط کے بغیر آتی ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بڑا ان کا خیال تھا کہ اوورسیز پاکستانی بہت سے پیسے ان کے کہنے کے اوپر بھیج دیں گے، ڈالروں کے نشاور کر دیے جائیں گے۔ ان کو امید تھی، کیونکہ ان کو امید جس طرح لوگوں نے عمران خان ہاسپٹل کے لیے، کینسر ہاسپٹل کے لیے پیسہ دیا تھا، ان نے یہ توقع باندھی ہوئی تھی کہ میرے کہنے کے اوپر لوگ $1,000 بھیج دیں گے ڈیم کے لیے، نہیں پاکستان کی معیشت بنانے کے لیے، اس کے جو ان بقول ان کے قرضے اتنے ہیں، تو ان کو ایک توقع تھی کہ اگر $1,000 بھی ایک پاکستانی بھیجتا ہے، ایک فیملی بھیجتی ہے، تو اس سے بہت بڑی رقم آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن اس رقم کے آنے میں، ڈونیشن آنے میں اور فنڈ بھیجنے میں دو چیزیں فرق ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ نے کوئی منصوبہ دیا ہوتا کہ بھائی ہمارا یہ ایک پلان ہے، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، لیٹس کم ٹو شیئر ود اس، مثلا یہ PIA ہے، لاس میں جا رہی ہے، اس کو بولو جی 20% جو ہے ہم یہ شیئر اوورسیز پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، ریلوے لاس میں جا رہی ہے جی 10-20% ہم اوورسیز پاکستانیوں کو دے رہے ہیں، انویسٹ کریں، نہیں آپ شیئر دے دیں، 100 روپے کے، 500 کے، آن لائن دے دیں، آپ اپنا اکاؤنٹ کھولیں، آپ شیئر خرید لیں، ٹھیک ہے نا۔ جو منسٹری ہیں آپ پاکستانیوں کو پیسہ انویسٹ کروائیں۔ اگر آپ بولیں گے پاکستان، ابھی میں بذات خود پاکستان میں جا کے میں بھی عمران خان کے اسی بات پہ بڑا خوش تھا کہ یار یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو ہے بڑا اچھا کر رہا ہے۔ میں نے خود وہاں پاکستان جا کے، آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ کرنا پاکستان یہ دو چیزیں کرنی چاہیے، ایک تو اوورسیز پاکستانی بینک کا قیام ہونا چاہیے پاکستان میں، 1,10,00,000 آدمی، میری سجیشن ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی بینک کے اندر پیسہ بھیجے، ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر بنتا ہے منیمم، جو لوگ بائی ہینڈ لے کے جاتے ہیں، گفٹ لے کے جاتے ہیں، وہ تقریباً یہ 30 سے 35 ارب ڈالر ہو جاتا ہے۔ اگر 20 ارب ڈالر اگر اوورسیز پاکستانی بینک کا قیام آ جائے، اوورسیز پاکستانیوں کا 50% شیئر بے شک گورنمنٹ لے لے، 50% اوورسیز پاکستانیوں کو دے دے، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک تو پیسہ ڈائریکٹ آ جائے گا جو بھی کسی کی بچت ہوگی اس بینک کے تھرو، اور 20 ارب ڈالر سے آپ پاکستان کے اندر جو ایک سالانہ جو ہے نا اپنے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز کے لیے، ان کی بچوں کی ایجوکیشن آپ کو فری دے سکتے ہیں، ان کو آپ ہیلتھ انشورنس فری دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کے جو مسائل ہیں ان کے لیے آپ سوشل جو ان کی پرابلمز ہیں، جس طرح پنجاب گورنمنٹ میں نواز شریف کے دور میں اوورسیز پاکستانی کمیشن بنا تھا پنجاب کے اندر، اب وہی جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے وہ پرائم منسٹر اس میں بھی اوورسیز کمیشن کا بنایا ہے، وہ بھی نواز شریف صاحب کے دور میں بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح بلتستان میں بنے، اوورسیز پاکستانی کمیشن کا، آزاد کشمیر میں بنے، سندھ میں بنے، بلوچستان میں بنے، کہ ان کے مقامی مسائلوں کے حل، کے ابھی بلوچستان، گلگت بلتستان کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کی، وہاں پہ بھی ایک ڈیسک، ان کے مسائل حل کریں نا، وہاں پہ ایک ڈیسک ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ترجیحات ہیں، آپ کو کیا چاہیے۔ ابھی انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر آپ نے دیکھا ان کے فنڈ بند کر دیے ہیں، جاری کیا، ابھی جاری کر دیے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے پنجاب کے اندر اپوزیشن کے فنڈ بند کر دیے، انہوں نے مارا ہے، کٹ کریں، لیکن دیکھیں نا پھر کٹ اپنے پہ بھی لگائیں نا، پھر ایسا نہ کریں نا کہ ایک طرف آپ اپنے کو فنڈ دے دیں، دوسری طرف بند کر دیں، یہ تو آپ چلو اس کی بات نہیں، ہم لوگ اوورسیز کمیشن کی بات پہ رہتے ہیں، سوری اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے کے۔ اب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اب یہ ان کے موبائل کے اوپر بھائی آپ نے پابندی لگا دی، اتنے کر دی، رجسٹریشن کا مسئلہ ہو گیا، اچھا ہے نا، تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن چیزیں اسے آپ دیکھیں غیر قانونی طور پہ جا رہے تھے، اوورسیز بن کے بہت سارے جو ہے غیر قانونی طور پہ، آپ ان کو ملک تو اس سے فائدہ نہیں، آپ ان کو یہ تو کہنا کہ 2-3 کی تو اجازت ہونی چاہیے، کیا خیال ہے جی؟ ابھی ایک کی، چلو ایک نہیں تو ایک تو 2 ہونے چاہیے، عام لوگوں کے پاس ایک ایکسٹرا، چلو ایک ایکسٹرا ہو جائے، 2 ہو جائیں، 3 ہو جائے، اس طرح کوئی پابندی کو یہ کوئی اتنی بڑی کوئی ہے نہیں ہے، لیکن سمگلنگ روکنا بہت ضروری ہے، دہشت گردی میں اس کی روک تھام بالکل ضروری ہے، لیکن وہاں پہ رجسٹریشن ہوتی ہے نا، ابھی آپ جائیں گے تو آپ کی رجسٹریشن ہوگی، وہاں کام نہیں کرے گا جب تک رجسٹریشن نہیں کرائیں گے۔ تو بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، پروگرام بہت خوشی ہوئی جی آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی آپ سے دوبارہ بھی رابطہ رہے گا۔ ناظرین، کس طرح آپ کو پروگرام ہم نے کھٹی میٹھی گفتگو کی، تنقید کی، اپوزیشن کے اوپر بھی اور حکومت کے اوپر بھی، بٹ صاحب کا چونکہ نون لیگ سے بھی ایک تعلق ہے اور صحافت میں بڑے یہاں پہ نامی گرامی صحافی ہیں، ساتھ میں میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کافی عرصہ رہے ہیں،
تو پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ.